السلام علیکم، میں ہوں غلام شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی ایم نیوز۔ آتے ہیں غزہ، اسرائیل، شام، ایران اور لبنان کی جنگ کے بارے میں۔ اقوام متحدہ میں قرارداد منظور۔ رمضان المبارک میں جنگ بندی کی قرارداد منظور ہونے کے باوجود بھی اسرائیلی جارحیت غزہ، شام اور لبنان میں ختم نہیں ہوئی۔ غزہ، شام اور لبنان کی صورتحال کی طرف سب سے پہلے جو خبر ہم شامل کرتے ہیں اس میں اسرائیل کی اقصی ہسپتال پر بمباری، 24 گھنٹے میں 77 فلسطینی شہید۔ تفصیلات میں اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ کے الاقصی ہسپتال پر حملے شروع کر دیے۔ رات کے مختلف حملوں میں 77 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ پیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ غزہ میں انسانی بحران مزید بڑھ گیا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق غزہ کے علاقے دیر البلاح میں الاقصی ہسپتال پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 4 افراد شہید اور 17 زخمی ہو گئے۔ الاقصی ہسپتال کے ترجمان خالد نے کہا کہ حملے میں زخمی ہونے والوں میں کئی صحافی بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں فلسطینی اسلامی جہاد گروپ کے زیر اہتمام کمانڈر سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں سرکاری میڈیا آفس نے کہا کہ فضائی حملے میں خیمے کو نشانہ بنایا جہاں بے گھر افراد پناہ لیے ہوئے تھے اور صحافی کام کر رہے تھے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نیڈروس نے مریضوں کے صحت کے عملے اور انسانی ہمدردی کے مشن کے تحفظ کا مطالبہ کیا اور جنگ بندی پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اکتوبر سے لے کے اب تک 130 سے زائد فلسطینی صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج غزہ میں دیگر طبی سہولیات کے علاوہ الاقصی ہسپتال اور اس کے اطراف میں حملے کر رہی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری اور زمینی حملوں میں کم از کم 77 افراد شہید ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، جس سے شہید فلسطینی کی تعداد 32,782 ہو گئی ہے۔ آتے ہیں ایک اور خبر کی طرف جو شام سے ہے۔ شام میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیل کا میزائل حملہ، پاسداران انقلاب کے لیڈر سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی خبر کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیل نے ایران کے قونصل خانے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس کی عمارت گر گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ شامی اور ایرانی میڈیا نے قونصل خانے پر حملے کی تصدیق کی۔ لبنانی سیکیورٹی ذرائع نے رائٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مرنے والوں میں محمد رضا زادی بھی شامل ہیں، جو ایرانی پاسداران انقلاب IRGC کے ایک سینیٹر کمانڈر تھے۔ بیان میں کہا کہ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے کہا کہ اسرائیلی حملے میں متعدد ایرانی سفارتکار مارے گئے ہیں۔ شام کے دارالحکومت کے ضلع میزے میں جے وقوع پر موجود رائٹرز کے نمائندے نے قونصل خانے کی عمارت کے ملبے سے دھواں اٹھتے دیکھا ہے، جبکہ تباہ و برباد عمارت کے سامنے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے گاڑیاں کھڑی تھیں اور ملبے کے سامنے موجود کھمبے پر ایرانی پرچم لہرا رہا تھا۔ شام کے وزرائے داخلہ اور خارجہ دونوں نے جے وقوع کا دورہ کیا۔ غزہ میں 6 ماہ سے جاری جنگ کے دوران کئی مرتبہ ایرانی اہداف کو نشانہ بنانے والے اسرائیل نے معمول کے مطابق اس واقعے پر رد عمل دینے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ ہم غیر ملکی میڈیا میں چلنے والی رپورٹس پر تبصرہ نہیں کرتے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی حملے میں 5 افراد مارے گئے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سنا نے مرنے والوں اور زخمیوں کی تعداد نہیں بتائی۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل میں ایرانی حمایت یافتہ فلسطینی دھڑے حماس کے حوالے کے بعد سے اسرائیل نے شام میں لبنان میں موجود ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا حزب اللہ اور ایرانی گارڈز کے خلاف فضائی حملے تیز کر دیے ہیں، جبکہ یہ دونوں فورسز صدر بشار الاسد کی حکومت کے حامی ہیں۔ آتے ہیں ایک اور خبر کی طرف جو انتہائی افسوسناک ہے اور یہ امریکہ کی طرف سے ہے۔ یہ امریکہ کی طرف ہے، جس میں امریکی رکن کانگریس کی ایک شخص نے غزہ پر ایٹمی حملہ کرنے کی تجویز دی ہے۔ تجویز امریکی ریپبلک کانگریس کے رکن ٹم ویلبرگ نے
غزہ پر ایٹمی حملہ کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے نفرت انگیز بیان دے دیا۔ قطری نشریاتی ادارہ الجزیرہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ امریکی رکن کانگریس ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے غزہ کو مزید انسانی امداد فراہم کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں غزہ میں انسانی امداد پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ غزہ کو ہیروشیما اور ناگاساکی بنا دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ناگاساکی اور ہیروشیما کی طرح ایٹمی بم گرا دینا چاہیے تاکہ اسے جلد ختم کیا جائے۔ نیتن یاہو کے استعفے تک پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج جاری رہے گا۔ اسرائیلی مظاہرین ادھر اسرائیل میں اپنے اندر سے ہی کافی کشیدگی پیدا ہو رہی ہے، جو نیتن یاہو کے استعفے کی مانگ کر رہے ہیں وہاں کے لوگ۔ غزہ میں قید اسرائیلی اہل خانہ سمیت ہزاروں افراد اسرائیلی پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ جب تک اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو استعفیٰ نہیں دیتے وہ اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں قید اسرائیلیوں کے اہل خانہ سمیت ہزاروں افراد نے تل ایب سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں میں قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی۔ ہزاروں مظاہرین نے مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی پارلیمنٹ کی طرف سے احتجاجی مارچ بھی شروع کیا، جبکہ انہوں نے وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے جانے کی بھی کوشش کی۔ مظاہرین نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا 31 مارچ کو شروع کیا۔ ہزاروں مظاہرین نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ حماس کے زیر حراست اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے اور قبل از وقت انتخابات کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیے ہوئے ایک شخص جن کے والد حماس کے زیر حراست ہیں نے بتایا کہ نیتن یاہو قیدیوں کو واپس نہیں لانا چاہتے، وہ اپنا مشن میں ناکام ہو چکے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ نیتن یاہو حکومت کی پالیسیوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے مظاہرین کو شرپسند قرار دیتے ہوئے انہیں منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ کم از کم 20 مظاہرین کو گرفتار کیا۔ واضح رہے کہ نومبر 2023 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے نتیجے میں اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں حماس کے زیر حراست 100 سے زائد اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت کا ایک نیا دور اتوار کو قاہرہ میں شروع ہونے کی توقع تھی، تاہم حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے مذاکرات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے اب تک ان کے مطالبات کا جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی تک کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ وہ یرغمال قیدیوں کے اہل خانہ کو درد کو سمجھتے ہیں۔ نئے انتخابات کرانے سے اسرائیل 6 سے 8 ماہ تک مفلوج ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ رفح میں زمینی آپریشن کے بغیر فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ امریکی دباؤ ہمیں نہیں روک سکتا۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 32,782 فلسطینی شہید اور 75,298 زخمی ہو چکے ہیں۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 1,139 ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ اب مزید خبروں کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔